فرینڈس، ان پیج اردو میں اب ہم دو عدد، ایک تو چھوٹے فیکٹ اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ پھر میں آپ کو ایک عدد بک ٹائٹل بنانا بھی سکھاتا ہوں۔ ویسے ہم ایم ایس ورڈ میں بھی کمپوزنگ میں بک ٹائٹل بنانا سیکھ چکے ہیں، لیکن چونکہ ان پیج کورس چل رہا ہے اور یہ سلسلے کا 10واں لیکچر ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 لیکچرز میں ان پیج آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سو اس لیکچر میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو 2 سے 3 امپورٹنٹ چیزیں کرواؤں۔ سب سے پہلے میں ان پیج اردو میں جاتا ہوں اور آپ کو سب سے پہلے جو فرسٹ تھنگ فرسٹ ہے وہ میں کرواتا ہوں کہ اگر ان پیج سے اگر آپ نے لائیو کوئی ٹیکسٹ، یعنی لائیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہے اور وہ میں نے کاپی پیسٹ کرنا ہے ایم ایس ورڈ میں، تو کیسے کروں گا؟ نارملی تو آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس لینگویج ٹول بار ہے، آپ اس سے بھی اردو میں ٹائپ کر سکتے ہیں، دیٹ از فار بیٹر دین ان پیج کے وہ کنونشنلی آپ وہاں سے ٹیکسٹ لے کر جائیں اور پھر کام کریں۔ لیکن اوبویسلی اب ان پیج اردو جو ہے وہ ایک پراپر اردو، آپ کو پتہ ہے کمپوزنگ کا سافٹ ویئر ہے، اس کے اپنے میرٹس ہیں، اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس کورس کو ٹچ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ 2 سے 3 دن میں اس کو ختم کر لیں۔ تو آج اس کورس کا تیسرا دن ہے، اور امید ہے کہ کل انشاءاللہ ہمارا یہ کورس ختم ہو جائے گا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے کاپی پیسٹ کرنا سیکھتے ہیں، وہ بھی لائیو۔ تو سب سے پہلے یہ کریں آپ کے ان پیج میں آپ سب سے پہلے لیں ٹیکسٹ ٹول۔ یہ جو آئن آپ کو نظر آ رہا ہے ٹولز کے اندر، یہ ٹیکسٹ باکس کا ہے۔ آپ نے ایک ٹیکسٹ باکس ڈرا کیا، اس میں میں فرض کریں اپنا نام لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کے سٹارٹ میں آنا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ نے آگے مطلب اس کو اسپیس دینی ہے، اس کو الائن کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو اگر آپ نے انہانس کرنا ہے تو کنٹرول F10 سے آپ انہانس کر لیں، اور اس کو اسپیس دینے کا مقصد یہ کہ جب آپ ایم ایس ورڈ میں پیسٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کی نے اسٹارٹنگ میں کوئی اسپیس نہ دی ہو تو پھر وہ ٹیکسٹ پراپر طریقے سے انسرٹ نہیں ہوتا، اس کا پہلا جو لیٹر یا الفابیٹ ہوتا ہے یا حروف تہجی وہ کٹ جاتا ہے۔ تو وہ جو حرف ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ کٹے، تو اس سے ہم نے اس کو تھوڑا سا آگے کر لیا ہے۔ آپ اس کو یہاں بھی کر سکتے ہیں، اتنی اسپیس کافی ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایرو ٹول لینا ہے اور اس ٹیکسٹ باکس کو سلیکٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد کنٹرول C سے اس کو کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد جناب آپ نے جانا ہے ایم ایس ورڈ میں۔ ایم ایس ورڈ آپ نے اوپن کیا، آپ نے نیو ڈاکومنٹ لیا، اس کے بعد یہاں جا کر اب آپ نے اس کو پیسٹ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں اس کو نارمل آپ نے پیسٹ نہیں کرنا جو ایک ٹپیکل پیسٹ ہے کنٹرول V، کیونکہ اس طرح اگر آپ پیسٹ کریں گے تو اٹ وونٹ ورک۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہے پیسٹ کے آپشن میں، یہاں سے لینا ہے پیسٹ اسپیشل۔ پیسٹ اسپیشل لینے کے بعد آپ کے پاس ایک ڈائلاگ باکس آئے گا، یہاں پر ہے جی پیسٹ اسپیشل، پیسٹ ایز پکچر انہانسڈ میٹا فائل۔ اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ایک اوپر ہوگا انفارمیٹڈ ٹیکسٹ، اس کو سلیکٹ نہیں کرنا ہے، یہ لینا ہے پکچر انہانسڈ میٹا فائل۔ اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ اوکے کرنے کے بعد یہ جناب آپ کا ٹیکسٹ انسرٹ ہو گیا۔ اب اس کی الائنمنٹ وغیرہ وہ آپ فارمیٹ میں جائیں، جس طرح میں نے آپ کو اردو کے ایم ایس ورڈ کے کورس میں ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہاں سے اسکیئر والا لے لیا، اب آپ اس کو جہاں چاہیں موو کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں انہانس کر سکتے ہیں۔ یو کین ڈو اینی تھنگ ود دس ٹیکسٹ، ایون آپ اس کے روٹیٹ ہینڈل سے اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سو یہ چیز ہے جی، اور اس کا جو بارڈر ہے جب آپ باہر کلک کریں گے تو ختم ہو جائے گا۔ سو یہ ایک طریقہ کار تھا لائیو ٹیکسٹ آپ کا کاپی پیسٹ کا فرام ان پیج ٹو ایم ایس ورڈ۔ اچھا، اب ہم ظاہر ہے بات کریں گے کہ اگر ہم نے ان پیج میں انگلش کا ٹیکسٹ لکھنا ہے اور وہ بھی بارڈر کے ساتھ، تو کیسے لکھیں گے؟ بہت آسان طریقہ کار ہے، کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ اس لیکچر میں 2 سے 3 چیزیں ضرور کلیئر کروں۔ آپ نے کہیں بھی لکھنا ہے، جیسے لیٹ سپوز میں باٹم میں لکھنا چاہتا ہوں تو میں یہ لوں گا ٹیکسٹ باکس ٹول جس کے اوپر یہ آئن بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں ڈرا کروں گا اس کو فرام ویری لیفٹ ٹو ویری رائٹ، یعنی یہ پورے مارجن میں میں نے اس کو ڈرا کر دینا ہے۔ اب میں یہاں پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں، جیسے میں لکھتا ہوں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پاکستان۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اردو میں لکھا جا رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے انگلش کی بورڈ یہاں سے سلیکٹ نہیں کیا۔ اب میں اردو پر کلک کروں گا تو انگلش آ جائے گا، اور اب آپ دیکھیں پنجاب اور باقی ٹیکسٹ بک بورڈ، ٹھیک ہے، لاہور۔ تو اب آپ کی انگلش ٹائپ ہو رہی ہے۔ اچھا، انگلش ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے جی، اور اوبویسلی کنٹرول F10 تو آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو سلیکٹ کیا، اور یہ آپ کا جو ہے نا جی، یہ آپ کا انہانس ہو جائے گا کنٹرول F10 سے۔ یہ دیکھیں میں نے انہانس کر دیا ہے۔ اچھا، اگر آپ سینٹر لائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ جناب سینٹر لائن کر دیا میں نے۔
فونٹ ظاہر ہے آپ یہاں سے چینج کریں گے، ایریل بلیک لے لیں، یہ مطلب تھک ہو جائے گا، مزید اس کو کنٹرول F10 کر دیں تاکہ یہ پیج میں صحیح اسٹریچ ہو جائے. اس کے بعد ہم ایرو ٹول لیں گے اور اس کا جو پلیس ہولڈر ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم کتنا اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں، یا اس کو ہم اس کے ساتھ پراپر جو ہے ہم ٹیکسٹ کے ساتھ فٹ کر سکتے ہیں. اس کو اتنا ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کر جہاں رکھنا چاہتے ہیں وہاں رکھ دیں. بیک گراؤنڈ کلر اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو کوئی بھی بیک گراؤنڈ کلر، یہ دیکھیں آپ یلو دے دیں. ٹیکسٹ کا کلر دینا ہے تو پھر آپ کو یہ ہینڈ والا ٹول لینا ہوگا، اس سے آپ یہ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں گے اور پھر ظاہر ہے ٹیکسٹ کا آپ کا کلر یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ریڈ دے دیا ہے تو اب اس میں یہ آ گیا. تو آپ انگلش کا ٹیکسٹ کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ساتھ، کسی اسٹرپ کے ساتھ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کسی باکس کے اندر، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہو گیا. اب اسی طریقے سے اگر آپ نے اردو کا ٹیکسٹ، جیسے کسی کتاب کا کوئی ٹائٹل ہے، جیسے میں اسلامیات لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں اب اسلامیات لازمی لکھنا چاہتا ہوں، تو اس طریقے سے میں اگر کوئی پلیس ہولڈر بناتا ہوں اچھا سا اور اس کے اوپر کرتا ہوں تو کیسے کروں گا. اس کا طریقہ کار جی بڑا آسان ہے. آپ سب سے پہلے نا جی، میں یہ ایگزامپل ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ایک اپنی طرف سے جو اپنی سوچ ہے میری، اس سے میں ایک ایگزامپل لے رہا ہوں. آپ کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں کسی ٹائپ کی اور وہ ڈرا کر کے آپ جس طرح کا چاہیں آپ ڈیزائن بنا لیں. میں نے ایک سرکل لیا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو ایک چیز کی بیسکس کلیئر ہو جائیں. آپ ایک شیپ ڈرا کریں گے. یہ میرے پاس ایک سرکل ہے جو میں نے ڈرا کیا ہے. اس کو کنٹرول دوبارہ ڈبل کلک ہو گیا تھا. یہاں سے آپ اس کو پہلے تو الائن کر لیں سینٹر میں. اس کے بعد آپ کے پاس اس کی یہ جو اسٹینڈرڈ ٹول بار آئے گی، یہاں سے آپ نے اس کا کوئی بھی بارڈر مطلب سٹائل جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ لے لیں. اس کا جو 1 پوائنٹ تھکنیس آ رہی ہے وہ آپ 6 کر لیں اور یہ دیکھیں یہ آ گئی. اگر آپ نے اس کا کوئی اور سٹائل چینج کرنا ہے تو آپ یہ والا کر لیں، یعنی جو آپ کو پسند آئے. ٹھیک ہے، یہ والا بھی ہے. اور سائز اس کا جو یعنی تھکنیس ہے وہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس بار 15 کر دیں تو یہ ہو جائے گی. اگر آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. کسٹم کلر بنانا ہے تو فارمیٹ میں ڈیفائن کلرز ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو ان پیج کے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. تو یہ فرض کریں جی ہم نے بنا دیا. اگر اس کے اوپر آپ نے بیک گراؤنڈ کلر بھی دینا ہے تو آپ کے پاس یہاں ایک آپشن موجود ہے، یہاں سے آپ اس کو کوئی بیک گراؤنڈ کلر دے دیں. اب اس پر میں لکھنا چاہتا ہوں اسلامیات. اس کے لیے جی میں لوں گا ٹیکسٹ باکس ٹول، یعنی جس پر یائن لکھا ہوا ہے اوپر والا، نیچے والا ہے ٹائٹل ٹیکسٹ باکس. اور یہ آپ کو پتہ ہے اس سے پچھلے لیکچرز میں آپ کو یہ صفحہ نمبر اور یہ جو آٹومیٹک لائن، یہ جو پیج نمبرنگ آتی ہے اس میں بتا چکا ہوں. جو خود کار طریقے سے ہر صفحے کے اوپر نمبر آ جاتا ہے تو وہ میں نے آپ کو سارا بتایا تھا. آپ نے یہ پہلے والا لینا ہے آئین جو کہ ٹیکسٹ باکس ہے، اس کو ڈرا کرنا ہے. اس کے اوپر فری ہینڈ ڈرا کرنا ہے، کوئی آپ نے اس میں ٹینشن نہیں لینی کہ یہ بڑا ہو گیا ایسے یا کیا ہوا ہے. اب آپ نے جی اسلامیات لکھنا ہے. یہ میں نے جی اسلامیات لکھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ انگلش میں ٹائپ ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ظاہر ہے انگلش کا کی بورڈ ہے. آپ نے کلک کرنا ہے، اب اردو میں آ جائے گا. اب آپ لکھیں اسلامیات. اس کے بعد جناب اس کو سلیکٹ کریں، کنٹرول F10 یوز کریں اور کنٹرول F10 سے جناب یہ آپ اس کو انہانس کر لیں. یہ نور نستعلیق فونٹ میں میں لکھ رہا ہوں. اگر آپ کوئی اور فونٹ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، آثار میں لکھ دیں. یا اگر اس کے علاوہ کوئی لینا ہے، یہ آپ کے پاس ہے جبین اٹیلک بھی اچھا ہے فونٹ، اور جبین نیرو کر لیں، یہ بھی بہت اچھا فونٹ ہے. اس کو تھوڑا سا آپ نے چھوٹا کرنا ہے، کنٹرول F9، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اس سائز میں کافی بڑا جا رہا ہے. تو اگر آپ ادھر سے اس کو دینا چاہیں تو 110 اس کو فونٹ دے دیں سائز. پھر یہ ایرو پر آپ نے کلک کرنا ہے. ایرو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ جو ٹیکسٹ کا باکس ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے کی بورڈ کی ایرو کیز کے ساتھ آپ نے یہ اسلامیات جو ہے ٹیکسٹ اس کے اندر الائن کر دینا ہے. یعنی یہ جو آپ کا ایک پلیس ہولڈر آپ نے لگایا ہے اس کے بیک گراؤنڈ پر. اس کے بعد یہ جو بارڈر نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے بارے میں فکر نہیں کرنی کہ یہ جو اس کی لائنز نظر آ رہی ہیں جب یہ سیو ہوگا یا ایکسپورٹ ہوگا امیج میں تو یہ بارڈر اس میں نظر نہیں آئے گا. اب آپ نے نیچے لازمی لکھنا ہے. تو اب آپ نے یہ دوبارہ سے ٹیکسٹ باکس لینا ہے، ڈرا کرنا ہے اور اس میں آپ نے لازمی لکھ دینا ہے. یہ جناب لازمی لکھ دیا. اس کے بعد اس کو سلیکٹ کریں اینڈ کنٹرول F10، اس سے آپ کا یہ ٹیکسٹ سائز بڑا ہو گیا. پھر آپ اس کی الائنمنٹ جہاں کرنا چاہتے ہیں، یہ بے شک ہم اسی بلیک کلر میں ہی رکھتے ہیں تو یہ ہم اس کو سینٹر میں لے آتے ہیں جی یہاں سے. سو یہ جناب آپ کا آ گیا اسلامیات لازمی، اور یہ جناب آپ کا
بالکل یہ تیار ہو گیا. اچھا اب اس میں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی کہ جب آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے، سیو کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہی، سمپلی سیو کریں گے INP یا ان پیج فارمیٹ میں ہو جائے گا، بعد میں ان پیج میں اوپن رہتا رہے گا. وہ اس کا طریقہ ہے Ctrl+S. یہ میں پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں. آپ ڈیسک ٹاپ میں جائیں، یہاں ایک فولڈر بنا لیں، اس کا نام رکھ دیں ٹائٹل پیج. اس میں آپ نے فولڈر کے اندر جا کر اس کا کوئی بھی نام دے دینا، جیسے بک ٹائٹل، اور نیچے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ سیو ایز ٹائپ میں ان پیج یعنی INP کی ایکسٹینشن ہو. یہ تو ان پیج میں سیو ہو گیا. اب اس کا یہ ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کا ان پیج میں ظاہر اوپن ہو جائے گا، کیونکہ یہ ان پیج میں موجود ہے. اور یہ سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کمپیٹیبلٹی ایشوز کی وجہ سے اب جب ہم نے ڈبل کلک کیا تو یہ ان پیج میں اوپن نہیں ہوا، صرف ان پیج اوپن ہوا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہوتا ہے. پہلے آپ نے ان پیج سٹارٹ کرنا ہے. ان پہ سٹارٹ کرنے کے بعد Ctrl+O کرنا ہے. Ctrl+O فار اوپن ہوتا ہے، اوپن ڈاکومنٹ. یہاں سے آپ نے یہ ڈاکومنٹ اوپن کر لینا ہے. سو سمپل. اچھا جی، تو اب سچویشن یہ ہے جی کہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے ایز اے پکچر، اور اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں. فائل ایکسپورٹ پیج، یہاں سے براؤز کرنا ہے، اور اس کے بعد ٹائٹل پیج بھی بے شک سیو کر لیں. یہاں پر لکھ لیں اسلامیات بک ٹائٹل، اور یہاں پر میک شور کہ سیو ایز ٹائپ میں کمپیوٹر بٹ میپ فائلز سلیکٹڈ رہے. اس کے بعد آپ نے سیو کرنا ہے. اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ کہ یہاں پہ آپ کیا سلیکٹڈ ہے، آل ہے، کیا ہے، کیونکہ ایک ہی پیج ہے آپ کے پاس. سو یو نیڈ ناٹ ٹو وری اباؤٹ اٹ. اوکے کر دیں. یہ آپ کا پیج ایکسپورٹ ہو گیا جی. اب اس کو چیک کر لیتے ہیں یہاں پر جا کر. تو یہ پیج آ گیا. اب دیکھیں مزے کی بات، اب یہ پیج آیا، یہ بالکل بلینک آیا. اس کے اوپر جتنے بھی آپ کے ایلیمنٹس تھے وہ نہیں آئے، مطلب اسلامیات، لازمی، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ. اب یہ کیوں ایرر آیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ ایرر آیا ہے اور کسی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ میں نے تو تمام ایلیمنٹس ڈالے ہوئے ہیں. اب میں جب ان پیج اوپن کروں گا تو یہ ظاہر ہے کہ مجھے سارے ایلیمنٹ نظر آ جائیں گے. میں اوپن کرتا ہوں، یہ فائل ہے جی، اور یہ سارے ایلیمنٹس موجود ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں آیا ایکسپورٹ میں؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ جناب کہ آپ کا یہ جو پیج ہے نا بیک گراؤنڈ پر، جو کہ اس کا وائٹ پیج ہے، یہ سلیکٹڈ ہے. ابھی آپ اور سے دیکھیے گا، میں باہر کلک کرتا ہوں، جب میں اس کے اندر دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ نوٹس اپیئر ہو جاتے ہیں پیج پر. تو یہ وائٹ ہی سیو ہوا ہے. آپ نے جانا ہے ایڈٹ میں، اور یہاں سے کرنا ہے سلیکٹ آل. تو سلیکٹ آل سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام ایلیمنٹس دیکھیں جو اس کے اوپر موجود ہیں نا، یہ آپ کا جو سرکل ہے پلیس ہولڈر، پھر اسلامیات، پھر لازمی، پھر اس کے دیکھیں نیچے آئیں تو یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، یہ سب سلیکٹڈ ہو گیا ہے. اور پلس بما یعنی جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وائٹ، اس کے یعنی پیج کے. اب آپ نے جانا ہے فائل میں، ایکسپورٹ پیج میں، اور براؤز میں. ٹھیک ہے جی. یہاں ٹائٹل پیج کے اوپر آپ لکھ دیں فریش ٹائٹل پیج. تو یہی کر دیں. باقی وہی سیٹنگ ہے، کمپیوٹر بٹ میں فائل سیو کریں، باقی بھی وہی سیٹنگ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اوکے کر دیں. اب جناب یہ ہوگا کہ جو آپ کے تمام ایلیمنٹس تھے ان کے ساتھ یہ انشاءاللہ پیج آپ کا سیو ہو جائے گا. یہ دیکھیں، آپ اس کو ڈبل کلک کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیج آپ کا آ گیا ہے. اب یہ جو کٹنگ وغیرہ آتی ہے نا آپ کی، اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مکمل ہے. صرف آپ جب ویو کر رہے ہیں نا کسی فوٹو ویور میں، ایڈیٹر میں، تو سم ٹائم آپ کو وہ تھوڑا سا وہ کٹنگ میں نظر آ جاتا ہے. آپ اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن ود، اور پینٹ میں آپ اوپن کر کے دیکھ لیں، یہ بالکل الائنمنٹ کے ساتھ آیا ہے، اس میں کوئی کٹنگ نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ اس لیکچر میں آپ کو یہ تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. پھر بھی اگر اس میں کوئی آپ کو مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیں، میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دوں گا.